کرائم فورم کے اس پروگرام میں شریک ہیں۔ اینٹی کرپشن اینٹی کرائم فورم کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیسے کرنا چاہتے ہیں، یہ باتیں بہت اہم ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوں گے، آپ کے ان سوالات کے جواب آپ کے سوال کرنے سے پہلے کوشش کروں گا کہ میں اس اسٹیج سے اس کے جوابات دوں۔ کرپشن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے آپ نہ جانتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ادارے سے کسی محکمے کے افسر کہیں نہ کہیں اس کا واسطہ پڑا ہے اور اس کو رشوت دینی پڑی۔ معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم اور مجرموں کے حوصلے یہ شرفاء کے لیے دن بدن پریشانی کو بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ پاکستان اللہ رب العزت نے یہ پاک سرزمین ہمیں عطا فرمائی، یہ جو نعمت ہمیں حاصل ہوئی اس کو حاصل کرنے کے لیے اس سے زیادہ طویل عرصہ قربانیاں دی گئی۔ یہ ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ اور جب یہ ملک بن گیا تو کچھ مسلمان پاکستان میں آ گئے اور کچھ ہندوستان میں رہ گئے۔ جو مسلمان ہندوستان میں ہیں آج کس حال میں ہیں آپ کو اندازہ ہے اس بات کا۔ وہاں پر مسلمان بے یار و مددگار ہندو کے ظلم و ستم کا شکار مسلمان، آپ آئے دن سوشل میڈیا اس پر بہت فاسٹ ہے، آئے دن مسلمانوں پر ہونے والے ظلم تکالیف پریشانی کو دیکھتے ہیں۔ کب سے ہو رہا ہے؟ 47 پر پاکستان بنا، 2020 میں آپ کھڑے ہیں۔ یہ 73 سال، یہ 73-74 سال کی تاریخ ہے۔ حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں۔ آپ کی ہمدردیاں کبھی کسی پارٹی کے ساتھ، یہاں بیٹھے بہت سارے دوست بہت ساری تقسیم میں کوئی پیپلز پارٹی سے ہمدردی رکھتا ہے، کوئی نون لیگ سے ہمدردی رکھتا ہے، کوئی پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھتا ہے، کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہمدردی رکھتا ہے، اسلامی کے ساتھ ہے، کسی کی ہمدردی کسی کے ساتھ ہے۔ ایک قوموں میں تقسیم، زبانوں میں تقسیم، مذاہب میں تقسیم۔ یہ چند جو دوست یہاں بیٹھے ہیں، اگر صرف ان کو پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں، آپ کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں، تو کئی ٹولیاں یہاں بن جائیں گی، کئی گروہ بن جائیں گے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ہماری ہوا اٹھا، ہم کمزور ہو گئے،
ہماری طاقت کمزور ہو. اس 73-74 سالوں میں مجھے جس سے سیاسی پارٹی سے مجھے ہمدردی ہے، میری پارٹی بھی آئی ہے، آپ کو جس سے ہمدردی ہے اس کی وہ پارٹی بھی آئی ہے. کبھی تھانہ کلچر چینج ہوا؟ کبھی تھانے میں یہ امید پیدا ہوئی کہ اب یہ پارٹی آ گئی ہے، تھانے میں غریب آدمی کو، مظلوم کو، کمزور کو انصاف ملے گا؟ کبھی یہ سوچا؟ بتائیے کسی حکومت میں، کسی حکومت؟ آپ مختلف پارٹیوں سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں نا، حکومتیں آئی ہیں نا، مختلف آتی نہیں ہیں. اور کبھی حکومتیں نہ بھی آئی ہوں، آپ کے علاقے کا ایم پی اے ایم ایل اے تو جیتا ہے نا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے جس ایم پی اے ایم ایل اے کو ووٹ دیا اور وہ جیت گیا ہے، اب آپ کو یہ امید ہو گئی ہو کہ یہ تھانہ غریب آدمی کی، شریف آدمی کی، کمزور آدمی کی عزت کرے گا؟ کبھی ایسا محسوس کیا؟ نہیں. کیوں؟ اور بعض اوقات صوبائی حکومت آپ کی اور بعض اوقات وفاقی حکومت آپ کی رہی ہے. پہلا مسئلہ تو مرض کو تلاش کرنا ہے. ڈاکٹر دوائی کب دیتا ہے؟ جب مرض کو سمجھ لے. وہ ڈاکٹر نالائق ہے جو مرض کو نہ سمجھے علاج شروع کر دے. مرض کو پتہ ہی نہیں، پہچان ہی نہیں گیا، علاج شروع کر دے. سمجھدار ڈاکٹر سب سے پہلے مرض سمجھتا ہے. مرض سمجھ میں آ گیا تو ہو سکتا ہے اس کو ڈسپلین بھی شفا دے دے. مرض سمجھنا ہے، مرض کیا ہے. آپ کا بل غلط آتا ہے، بجلی کا بل غلط آتا ہے. کبھی ہوا ہے بجلی کا بل غلط آیا آپ کے گھر میں؟ آیا ہے نا؟ کتنے گھروں میں ہاتھ ذرا اٹھا کے بتائیے. بہت سارے گھر. اب دیکھ کتنے سارے آپ کھڑے ہو. کس کی غلطی تھی آپ کی؟ یہ بل جو غلط آیا تھا کس کی غلطی تھی؟ آپ کی غلطی تھی. غلطی کرتا ہے میٹر ریڈر، سزا کون بھگتتا ہے؟ آپ بھگتتے. میٹر ریڈر نے ریڈنگ غلط دی، آپ کا بل غلط آتا ہے محکمے کی طرف سے، اس کو درست کرانے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے. کیوں؟ مرض سمجھا، مرض کو پہچانی. کیوں؟ ان پارٹیوں کو الزام نہ دے. یہ نہ کہ پیپلز پارٹی غلط تھی، نون لیگ غلط تھی، پی ٹی آئی غلط تھی. نو، مرض سمجھیں پرابلم کیا ہے. پٹواری، مکان آپ کا، پلاٹ آپ کا، زمین آپ کی، فرض ملتی ہے بغیر رشوت کے. کیوں؟ لاکھوں کی، کروڑوں کی پراپرٹی آپ کی ہے، مالک آپ ہیں. پٹواری پیسے مانگتا ہے، رشوت مانگتا ہے. کیوں؟ یہ کلچر کبھی چینج ہوا؟ کوئی پارٹی اس کو چینج نہیں کر سکتی. اس سارے کلچر کو کوئی پارٹی چینج نہیں کر سکتی. وابستہ کر رہے ہیں، آپ ووٹ بدلتے ہیں. 18 سال کے ہوئے، جوش و جذبہ تھا، نوجوان تھے، بڑا بلبلا تھا، خون گرم تھا. بھائی میں تو فلانا پارٹی کو دوں گا، میں تو جیالا ہوں فلانے کا، میں تو ووٹ اس کو دوں گا. 5 سال گزرنے کے بعد 18 سال سے عمر 23 سال میں آ گئی. بھائی یہ پارٹی ٹھیک نہیں تھی، دوسری پارٹی کو ووٹ دی. یہ نا ایسے تجربے کر رہے ہیں نا آپ، کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ پھر 5 سال گزر گئے، 28 سال ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ مارشل آ گیا، نام زندہ آباد، آئے آئے فوج، آئے زندہ آباد، آئے آئے. پھر کیا ہوا؟ پھر فوج کے خلاف نعرے شروع ہو گئے، جائے 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 جائے. آپ کا پرابلم کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ آپ جماعت اسلامی والے ہیں، آپ فضل الرحمان گروپ والے ہیں. ایک علاقے کو بانٹ دیا گیا، تقسیم کر دیا گیا، قوت کو توڑ دیا گیا. آپ سے ووٹ لینے والے
آپ کو بانٹ چکے، آپ کے مفادات تقسیم ہو گئے، قوموں میں، زبانوں میں، فرقوں میں، علاقوں میں، پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے، اور یہ لوگ یہ جو جنگ بیٹھے ہیں فیصلہ کر لیں، فیصلہ کر لیں، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں پارٹی کون سی ہے، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ماشاء اللہ کہ جمہوریت ہے، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں، ہمیں یہ تھانہ کلچر تبدیل کرنا ہے، یہ پٹواری کلچر تبدیل کرنا ہے، یہ کلب کا نظام تبدیل کرنا ہے۔